اگر آپ کے پاس مناجات امیر المومنین ہے تو ہمارے پاس مناجات ابو بکر صدیق ہے، آپ وہ پڑھ کے آئیں اور کل رات بیٹھ کے مقایسہ کرتے، یا کوئی بھی مناجات کا نام لے لیں، کسی بھی دعا کا نام لے لیں، کسی بھی دعا کی کتاب کا نام لے لیں، آپ کہیں یار جا کے یہ پڑھ کے آؤ۔ ابھی تو ہم نے بہت کم کہا ہے، مثلا دعائے کمیل میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے اضافہ کیا۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہے جتنا بڑا ذخیرہ باقی تمام ادیان و مسالک کو ملائیں تو بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات مقدسات کو براہ راست بھی پکارا جاتا ہے، جو عموماً ہے تو توسل کے ہی معنی میں، جیسے یا علی مدد پر ہم ایک پروگرام کر بھی چکے ہیں، اس کو تھوڑا اگر آپ ان شارٹ واضح کر دیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ منافق کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ جی صحیح۔ اعمال کا واسطہ تو ہمارا طبقہ بھی جائز سمجھتا ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو میں لایا ہی نہیں تھا، اس کو میں اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ اپنے اعمال کا واسطہ۔ ہاں، اپنی نیکیوں کا۔ ہاں، یہ جو اپنی نیکیوں کا واسطہ دے رہا ہے یہ مشرک ہے۔ ابھی وہ مشرک اس معنی میں تکفیر نہیں کر رہا ہے، سمجھ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو گیا جہنم۔ بھئی تیرے عمل کس قابل ہیں؟ اپنے اعمال پہ ندامت ہے۔ انبیاء اپنی عبادت پر استغفار کرتے ہیں، آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ مانگیں گے ہی نہیں، دعا ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ خدا کو ہمارے حال کا پتہ ہے، اس لیے وہ آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ رسول خدا کہتے ہیں نا، مجھے طرفت عین بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑنا۔ آپ کو پتہ ہے، خدا کو پتہ ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کرتا، تو خدا بھی آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا، تو وہ سیدھا جہنم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے مہینہ میں جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مناجات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم آغاز سے مناجات کے حوالے سے چند ایک سوالات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بندہ مومن اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو مناجات کی طرف جاتا ہے، تو مناجات کا کتنا اس میں کردار ہے۔ تو آقا، میں تمہیدی گفتگو میں ہی اپنے سوال کو میں نے دہرا دیا، دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص دعاؤں اور مناجات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے مناجات اور دعاؤں کی اہمیت پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ماہ مبارک آپ کو اور تمام ناظرین کو مبارک ہو، اور ابھی ہمیں نہیں پتہ یہ رمضان میں فریکوینٹلی براڈ کاسٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور ماہ مبارک ماہ ضیافت الہی ہے۔ جی آپ کسی کے بھی ضیافت میں چلے جائیں تو دو قسم کے مہمان آتے ہیں ضیافت میں۔ ایک وہ جو صرف آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میزبان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ میزبان ان کو زیادہ پروٹوکول دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ بس ان میزبان کو بھی پتہ ہوتا ہے، مہمان کو بھی پتہ ہے کہ میری اوقات اتنی ہے کہ اس ضیافت میں میں آؤں، کھاؤں، چلا جاؤں۔ صحیح۔ تو یہ ضیافت سب کے لیے عام ہے۔ آئیں، بہرمند ہوں، کھائیں سے مراد بہرمند ہوں، صحیح، اور چلے جائیں۔ لیکن اصل جو ضیافت ہوتی ہے، اور اصل میں آپ کہیں جاتے ہیں، اور وہ بھی اگر کوئی بادشاہ ہو، بادشاہوں کا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، تو اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، صحیح، تو اصل ضیافت وہ ہے۔ آپ نے ضیافت میں بھی دیکھا ہوگا کہ کھانے پہ اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں۔ اور عام کی ضیافت کا میں کہوں اگر کہ مثلاً آج بھی میری کمر میں درد بھی تھا، اور میں ایک مجلس میں گیا تو اتنے لوگوں کو ہاتھ ملانا تھا، سلام کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیلفیز لینی ہوتی ہیں یا پکچر لینی ہوتی ہے ان کو، اور کیمرہ پکڑا کے آتے ہیں۔ ان کو کھانے سے زیادہ یہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ صحیح، جبکہ یہ گفتگو جب ہاتھ ملانے کے دوران ہوتی ہے یا تصویر لینے کے درمیان ہوتی ہے، بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تصویر ایسے بنائیں جیسے جب ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا ہوا ہے، وہ ہاتھ چھوڑتے نہیں جب تک ان کی تصویر بن نہ جائے، تاکہ تصویر میں یہ رہ جائے کہ میں خاص تھا، میں ہاتھ ملا رہا تھا۔ اور اگر کوئی گفتگو کر سک رہا ہو، میزبان اس قابل سمجھے کسی مہمان کو کہ اسے خاص وقت دے، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے،
تو وہ سب سے بڑا پھر وہ VIP ہے. صحیح. اور پھر VVIP وہ ہے جس کے ساتھ وہ سرگوشی کرے. صحیح. تو اس ضیافت الہی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس دسترخوان الہی پہ جا کے کچھ استفادہ کرنا ہے, ہم نے کلام کرنا ہے, اور یہ کلام کا فرصت ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں. صحیح. ہم نے سرگوشی کرنی ہے جسے مناجات کہتے ہیں. صحیح. تو اصل ضیافت یہ دعائیں ہیں اور یہ مناجات ہیں. اور دیکھیے اس میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں یا 2 مسالک ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ صرف خدا, ٹھیک ہے, کوئی اور نہیں ہے. جی جی, ٹھیک ہے جی, آپ جائیں ڈائریکٹ خدا کے پاس جائیں. صحیح ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سفارش نہیں ہے, آپ کے پاس وہ زبان نہیں ہے, وہ آداب نہیں ہے خدا سے گفتگو کے, تو آپ کو لفٹ نہیں ملے گی. صحیح. آپ کو ملے گا, یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا, آپ کو وہ خاص عنایت نہیں ملے گی اس لیے کہ آپ کو بولنا ہی نہیں آتا. وہ آپ کو اپنے پاس بٹھائیں اور کہیں تم ہی بولو. جی جی. کسی میں اس کو عام میزبان مہمان کی طرف اس لیے کے آ رہا ہوں. ایک شخص ہے, اس کو بہت اچھا بولنا آتا ہے, اس نے سیکھا ہے بولنا, تو وہ جاتا ہے, اس کے ساتھ میزبان زیادہ گفتگو کرتا ہے, اس کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, بولنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, سننے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں اسی کا حق ہے یہ بولے. جی جی. ہم نے جا کے کیا کہنا ہے, ہماری باتوں میں اتنا وزن بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ہماری باتوں کو میزبان سنے. یہ صرف میں تمثیل بیان کر رہا ہوں, اس میں مشکل نہ ہو جائے. اور رمضان ہے, روزے رکھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی مسکراہٹ بھی کم ہو گئی ہے, ہماری بھی کم ہو گئی ہے. تو ہمارے ناظرین یہ آپ کی مسکراہٹ ہماری مسکراہٹ کی وجہ سے ہی دیکھتے ہیں, ہماری باتوں کی وجہ سے کوئی اتنا ہماری باتوں میں دم خم نہیں ہے. تو اب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, مجھے بولنا ہی نہیں آتا, مجھے نہ بولنے کا سلیقہ ہے, نہ دعا کا سلیقہ ہے, نہ مناجات کا سلیقہ ہے, اور میں مناجات کیے چلے جا رہا ہوں, میں دعا کیے چلے جا رہا ہوں, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ رب الارباب کن دعاؤں سے خوش ہوتا ہے. جی جی. صحیح. اللہ کی, یہ جملہ غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے, اللہ کی نفسیات سے واقف شخص اگر ہمیں دعا سکھائے, جملہ سے بالکل سرے سے غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر کلپ میں یہی کاٹ کے کہے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, جی جی, تو میں پہلے اور بات دونوں میں کہا میں نے کہ جملہ غلط ہے, لیکن سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے. وہ ہمیں کہیں سے نہیں ملتی الا اہل البیت. بے شک, بے شک. دعائیں لے آئیں, رمضان میں زیادہ جو پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں لے آئیں, مناجات لے آئیں. کوئی دعا, میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے دقیق, مجھے نہیں پتہ آپ کے پاس کتنی دعائیں ہیں, دقیق نہیں پتہ, لیکن دقیقاً پتہ ہے کہ اتنی نہیں ہے اس پائے کی, ہو ہی نہیں سکتی ہے یا نہیں کی بات تو بات کی ہے نا, ہو ہی نہیں سکتی ہے جو باب مدینۃ العلم سے ملے گا. وہ نسخہ کہیں سے نہیں ملے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا. رسول سے کہاں سے ملے گا؟ اہل بیت سے ملے گا. انی تارک فیکم الثقلین. آپ کے پاس ثقلین ہے, تمسک ثقلین سے ہے, قرآن اور میری عطرت. عطرت سے تمسک, یہی دعائیں ہیں, یہی مناجات ہیں, بالکل یہی آداب ہے. تو یہ دعاؤں کا, مناجات کا ایک عظیم ذخیرہ مکتب اہل بیت میں موجود ہے. اور میں آپ کو بھی دعوت دوں گا اور باقیوں کو بھی, بھائی رب کو ہی پکارنا ہے نا. جی جی. اور ان دعاؤں میں جن پہ آپ کو اعتراض ہے ان میں سے ایک نقطہ بھی نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. اصل مناجات امین المومنین, اگر وقت ملا میں ان سے کچھ چیزیں پڑھ دوں گا. یا دعائے ابی حمزہ صومالی, اور دعائے افتتاح بھی ہے, باقی دعائیں بھی ہیں. میں 2 کا صرف اس لیے وہ کر رہا ہوں کہ اسے آپ ذرا آج رات جا کے پڑھیے گا. تو ہم اگلے پوڈ کاسٹ اگر ہمیں سعادت نصیب ہو تو اس میں اس پہ بات کر لیں گے. صحیح, یہ نا, صحیح. مناجات امین المومنین کو پڑھ لیں, اور جو ابی حمزہ صومالی کی دعا ہے اسے پڑھ لیں. صحیح. اس کے بعد ان دونوں میں یہ بات بھی میں پہلے ضمانت دے رہا ہوں کہ جن پہ آپ کو اعتراض ہے
ان میں سے کچھ بھی اس میں نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی اس میں امیر المومنین سے استمداد نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح صحیح. اس میں ڈائریکٹ خدا کو پکارا جا رہا ہے. آپ کو یہی چاہیے تھا نا. صحیح صحیح. جی جی. اچھا، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو علی سے مدد مانگتے ہو، آپ تو اہل بیت سے توسل کرتے ہو، ان دعاؤں میں تو توسل نہیں ہے، اس طرح کا استمداد نہیں ہے، یہاں تو سیدھا خدا کو پکارا جا رہا ہے. پھر آپ کی سوچ الگ ہے اور ان دعاؤں میں جو سوچ ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. اچھا، اگر آپ نے مناجات کی اہمیت کو واضح کیا، آپ آداب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ بندہ مومن جب خدا سے مناجات کرتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے کہ وہ کن کلمات سے ابتدا کرے؟ اس کو تھوڑا واضح فرما دیں ہمیں. محمد و اہل بیت محمد کی جو تعلیمات ہیں وہ اس حوالے سے کیا ہیں؟ یا بس ہاتھ اٹھائے اور گلے شکوے شروع کر دیے جائیں اور اپنے دکھڑے بیان کر دیے جائیں؟ یہ آداب ہیں کہ پہلے یہ کہا جائے، پھر یہ کہا جائے، پھر یہ کہا جائے. یقیناً آداب ہے نا. صحیح. فرق تو یہی ہے کہ اہل بیت سے کے ذریعے اگر آپ جائیں گے تو آداب کے ساتھ جائیں گے، اگر اہل بیت کو چھوڑ کے جائیں گے تو بغیر آداب کے جائیں گے، صحیح بے ادب جائیں گے. صحیح صحیح. فرق یہی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. اور جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر ان ادعیہ کو دیکھیں تو یہاں ڈائریکٹ جا رہے ہیں آپ. میں کہتا ہوں اگر آپ نے اہل بیت سے توسل کیا، اہل بیت تک پہنچ گئے، تو وہ جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں اس میں پھر واسطہ نہیں ہے، یہ تو تکویناً واسطہ ہو گیا نا. یعنی اہل بیت واسطہ ہیں اور آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو رب تک پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو تھاما، آپ کو سکھایا اور آپ کو رب تک پہنچایا، تو اس میں پھر دوبارہ وہ خود نہیں آئیں گے نا. صحیح ہے نا. اس میں آتا ہے صلوات آتا ہے، اس در بھی آتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کو اعتراض ہو. صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا، ہم نے ایک کام کیا، ہم سے مراد والد صاحب نے، والد معظم خدا رحمت کرے، اور ان کے بہت سے ایسے کام ہیں اور بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں جو منفرد ہیں، کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آئے، کبھی کسی کو توفیق حاصل نہیں ہوئی جو انہیں حاصل ہوئی. صحیفہ سجادی، ابھی تو ہم نے ایک دعا کی صرف بات کی تھی نا، مناجات کی. تو اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے جو وداع رمضان کے لیے، رمضان کا جو ہے شہر اللہ کے ختم ہونے پہ جو رمضان کو وداع کیا ہے امام نے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو شروع رمضان میں پڑھنا چاہیے. ہمیں آخر میں پتہ چلتا اوہو جو ہم سے جدا ہوا وہ کیا تھا. جی جی. ہے نا. کاش یہ ہمیں پہلے پتہ چلتا. جیسے ایک شخصیت ہے، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلے، جیسے ہمیں اکثر مرحوم ہونے کے بعد شخصیات کا بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا. جی جی. یہ خیر ہم اس میں تو کاش یہ نہیں کہتے کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا، ہم نے تو کیا کر لینا تھا. لیکن پہلے پتہ ہوتا تو ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکتے تھے. تو صحیفہ سجادیہ ہم نے پرنٹ کر کے، ہم سے مراد والد صاحب اسے ہدیہ کیا، اور ایک خط بھی اس میں ڈال کے دیا کہ آپ کو توحید پر اس سے بہتر کوئی کتاب اگر معلوم ہے تو ہماری رہنمائی کیجیے. اللہ. صحیح. اور یہ تمام لائبریریز کو بھیجا گیا، دارالعلوم کو بھیجا گیا، جو اور بھی جو انٹلیکچوئلس تھے ان کو بھیجا گیا. تو ایک اعتراض آیا، جو یہ ہزاروں نسخے گئے تھے، اکثر نے تو خیر کوئی رد عمل نہیں دیا کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ہے. بات نے بہت سے لوگوں نے کہا نہیں، اس سے بہتر کوئی کتاب توحید پر نہیں ہے، اور یہ ساری دعاؤں کی کتاب ہے. آپ دعا کی بات کر رہے ہیں، جی جی. تو سب دعاؤں کی کتاب ہے. ایک نے کہا اس میں درود محمد و آل محمد پہ درود بار بار ہے، یہ غلط ہے. اچھا. اب اس لیول پہ اگر آپ کو محمد و آل محمد سے بغض ہو تو یہ کتاب نہ پڑھیں. صحیح صحیح صحیح. اور ادعیہ معصومین نہ پڑھیں، کہ بغض کے ساتھ معصومین آپ کو خدا تک نہیں پہنچائیں گے. ہے نا. اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ علی آپ سے محبت نہیں کرے گا الا مومن، اور بغض نہیں کرے گا الا منافق. تو وہ اگر منافق ہے تو وہ بغض کرے گا، وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا، ان دعاؤں سے بھی نہیں پہنچے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیفہ سجادیہ پڑھ لیں. صحیح ہے نا.
رمضان کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، دعا افتتاح پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ، وہ پھر آپ آ جائیں گے اس میں تو آپ کو بہت سی ملیں گی. کہ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو ایک ویب سائٹ ہے، بہت اچھی ویب سائٹ ہے duas.org. صحیح. اس میں یہ دعائیں موجود ہیں، اور اس میں آپ جائیں گے تو رمضان کی دعائیں بھی الگ سے، سحر کی دعا، افطار کی دعا، رات کی دعائیں، شب قدر میں پڑھنے والی دعائیں، یہ ساری دعائیں وہاں موجود ہے، اردو انگلش ترجمے کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو وہ آداب کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اور میں ابھی بیان کروں، اور میں اگر بیان کروں گا تو ناقص بیان کروں گا. صحیح. ان آداب کے مطابق اگرچہ آپ کو آداب سمجھ میں نہ آئیں، لیکن ایک پیٹرن پہ سیٹ کر کے آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، صحیح صحیح، اور اس انداز میں یہاں ختم کرنا ہے، اور آپ کی دعائیں کیا ہونی چاہیے. اس سے بھی انسان کو نجات ملتی ہے. دیکھیں، مجھے اگر چھوڑ دیا جائے بغیر رہنمائی کے تو میں جا کر اس ضیافت الہی میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر عرش الہی پر بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی اپنی نوکری اور پتہ نہیں کیا مانگ کے واپس آ جاؤں گا. جی جی، کیونکہ میری سوچ اس سے اوپر ہے ہی نہیں. تو ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہے کہ البتہ اس کو آپ جیسے پڑھیں گے تو آپ کو تو عربی سمجھ میں آتی ہے، اگر عام عوام پڑھتی ہے تو وہ پھر اس کو ترجمے کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ پڑھے. صحیح. اچھا آقا، اس میں رہنمائی فرمائی کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اسپیشلی مولا علی کی دعائے کمیل کو ہم دیکھ لیں یا صحیفہ سجادیہ کو ہم دیکھ لیں تو آپ نے عقیدہ توحید کی طرف اشارہ کیا، لیکن بہت سے ہمارے اکابر علماء ان دعاؤں کی روشنی میں عقیدہ توحید کے باب میں توسل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور براہ راست خدا سے ہی مدد مانگنے پہ زور دیتے ہیں کہ ائمہ کی تعلیمات خود ان کی دعاؤں میں یہی نظر آ رہی ہے. تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دی کہ کیا ان دعاؤں میں جو خالصتاً ہمارے ہاں توحید کے نام پر ایک نعرہ بازی کہیں جس سے توسل کا بھی انکار کیا جاتا ہے اور مقدسات کو دعاؤں میں ذکر کرنے کو بھی حرام سمجھا جاتا ہے، تو کیا ائمہ کی مناجات سے ایسا کوئی تاثر ملتا ہے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو بہت بڑا حصہ ہے اس سے تاثر لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ آپ نے یہ مان لیا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. صحیح. یہ مان لیا اور مان کے کہا بھائی اس راستے میں توسل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے معظم حصے میں توسل نہیں ہے. وہ ایک دعا دو دعا کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ساری دعائیں میں، ساری دعاؤں میں توسل نہیں ہے. صحیح. ابھی بھی اس جملوں کو کاٹ کر سنیں گے تو پھر کچھ چیزیں مشکل ہوں گی، تھوڑا سا سارا سن لیں. ائمہ سے وارد ہونے والی دعاؤں میں اغلب میں توسل نہیں ہے. صحیح. اور ڈائریکٹ جو آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ سے مراد آپ کے متشددین کا نقطہ نظر ہے، اس کے مطابق ہے، عین اس کے مطابق ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نا، آپ پڑھیں، آپ کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو یہ بات طے ہو گئی کہ خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ اہل بیت اطہار ہے. صحیح. آپ اس کو توسل کا نام نہ دیں. ٹھیک ہے نا. آپ خدا تک کیسے پہنچے ہیں؟ بے توسط ہے، بے توسل ہے ائمہ اطہار پہنچے. جی صحیح. یہ پریکٹیکل توسل ہے. صحیح. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں توسل نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا، وہ توسل کی اعلیٰ ترین مثال ہے. صحیح. کہ آپ ائمہ کے ذریعے خدا تک پہنچ رہے ہیں. جی یہ ہو گیا. اس کے بعد دعائے توسل بھی ہے. جی آپ نے جب مان لیا کہ یہی ہیں، یہی پہنچا سکتے ہیں، انہی کو معلوم ہے، اور یہ دیکھیے ان کی دعائیں، تو ان کی یہ دعا بھی دیکھ لیں جس میں توسل ہے، اگرچہ اس کا پورشن کم ہے، کہ اس لیے کہ وہ آپ کو توسل سکھانے کے لیے وہ توسل موجود ہے. پھر توسل کے لیے آپ نے پھر دعاؤں تک تو نہیں رہنا ہے، پھر ائمہ نے جو آپ کو سکھایا ہے، جو تعلیمات دی اس تک بھی آنا ہے. جی بالکل. اس میں توسل ہے. صحیح. تو آپ دیکھیے یہ دین ایسا نہیں ہے کہ ایک بھوفا لگا ہوا ہو اور ادھر جا کے میں اپنی پسند کی چند ڈشیں کھا کے آ جاؤں اور کہوں کہ بھوفا لگا ہوا تھا، اس میں سے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ کیونکہ یہاں ہے اس لیے یہی کھانا چاہیے. جی اس میں وہ جو طاقتور چیزیں تھی، اچھی چیزیں تھی، وہ کھائے ہی نہیں. دین ایسا بھوفا نہیں ہے. دین وہ نسخہ ہے ڈاکٹر کا
جو سارا لینا ہے. صحیح. اس میں یہ نہیں کہنا کہ یہ شربت میٹھی ہے، یہ میں لوں گا، اس انجیکشن سے مجھے درد ہوتا ہے، یہ میں نہیں لوں گا. پھر آپ کو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں شفا نہیں ملنے والی، آپ کا علاج نہیں ہونے والا. صحیح. آپ نے اہل بیت سے لینا ہے، سارا لو. صحیح. اور جو حصہ آپ کے خیال سے توسل نہیں تھا وہ عین توسل تھا. جی بالکل. وہ عین توسل تھا، وہ عملی توسل تھا. دیکھیں آپ کو امیر المومنین مناجات میں انگلی پکڑ کے خدا تک لے جا رہے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، جب وہ خود لے کے جا رہے ہیں تو پھر اور کس چیز کا توسل اور کیا نام آئے گا، کہاں آئے گا؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں باقی دعاؤں میں ہم کہتے ہیں امیر المومنین سے کہ آپ ہمارا ہاتھ تھامے ہمیں خدا تک پہنچائیں. توسل یہ ہے. اور جب ہم نے اپنی انگلی دے دی اور وہ ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں لے کے جا رہے ہیں تو پھر خاموشی سے ان کے پیچھے چلنا ہے. بالکل بالکل. جی. پھر یہ نہیں کہتے رہنا امیر المومنین آپ ہمیں پہنچا دیں، ہم آپ خدا کو آپ کا واسطہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ مرحلہ ختم ہوا، یہ اگلے مرحلے پر ہیں، یہ جو باقی ساری دعائیں ہیں. اور خدا کرے میں ابھی اس چیلنج کے ساتھ نا کہ اس جیسی دعائیں نہیں ہیں. جی. آپ عربی پڑھیں، جن کو عربی نہیں آتی ہے اس کا ترجمہ پڑھیں. ترجمہ پڑھنے کے بعد 2-4 لائن پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے یہ دعائیں لمبی بھی ہیں، بعض دعائیں خاصی لمبی ہیں. جی. ٹھیک، سمجھ میں نہ آئے یہ دعائیں. ابھی حمزہ صومالی پہ ہم نے پورے شرح بھی کی ہوئی ہے اپنی جوانی میں. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ جوانی میں کی ہے تو ان ویڈیوز پہ اس طرح کی لائکس بھی یا اس کی ویورشپ بھی نہیں تھی، تو شاید وہ 200-400 ویوز پہ پڑی بھی ہو، مجھے نہیں پتا، آصف کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت ہوگا تو 1K 2K پہ وہ پڑی ہوئی ہیں. صحیح. ٹھیک، ہم نے پوری شرح کی ہے، اس کو کوئی سن لے. ہماری شرح انتہائی ناقص، ہمارا علم بھی ناقص، ہماری شرح بھی ناقص، ہماری زبان بھی ناقص. اس کے باوجود میں چیلنج کرتا ہوں اس جیسا کوئی کہیں آپ کو ملے تو چلے جاؤ جہاں جانا ہے. اگر اس جیسا خدا تک پہنچانے والا اس در جیسا کوئی اور در نہ ملے، آپ کسی نہ کسی در پہ جائیں گے. یہ بھول جائیں کہ کسی در پہ جائے بغیر خدا تک پہنچیں گے. صرف اللہ نہیں، یہ جو صرف اللہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے در پہ بلا رہے ہوتے ہیں. جی صحیح. آپ کو اپنے در پہ بلا کے آپ کو اپنا ٹائٹل بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانی ہے. جی ہے نا، ہم فلانی ہیں، تم فلانی ہو، اپنے در پہ بلا رہے ہوتے ہیں. خیر کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. جس در کا محمد مصطفیٰ نے برملا اعلان کیا ہے کہ نجات اس در کے بغیر نہیں ہے، اس در کو ان بہانوں سے چھوڑ دو کہ یہاں توسل ہے، یہاں فلان ہے، یہاں جو کچھ ہے وہ عین حق ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے یا جی برا لگتا ہے. اچھا آقا، اس میں رہنمائی فرما دیں کہ پریکٹیکلی تو یہ توسل سارے ہی اختیار کر، جب ہم مناجات کی طرف جائیں گے، ائمہ کی مناجات کی طرف رجوع کریں گے، توسل تو ہو گیا، لیکن اس میں عقیدے کے اعتبار سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا خداوند قدوس ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیے بغیر ہماری مناجات کو سنتا ہی نہیں ہے؟ چونکہ عموماً یہ رائے پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، اس کو جہالت کہیں یا عین توحید کہیں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ اکثر دعاؤں میں ان ہستیوں کا وسیلہ دینا واجب سمجھا جاتا ہے عوام کی طرف سے، اور جو وسیلہ نہ دے، براہ راست اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہو یا اپنے اعمال کا وسیلہ دے رہا ہو، شخصیات کا نہ دے، تو اس کی دعا کو ناقص سمجھا جاتا ہے. تو کیا اس طرح یہ ذکر کرنا ضروری ہے یا ایک جواز کی حد تک ہے؟ نہیں، اس میں 2-3 باتیں ایک ساتھ آ گئی آپ کے. ٹھیک ہے. ایک وجوب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. وجوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناقص ہے یا نہیں؟ یقیناً ناقص ہے. اچھا. ہم نے ان دونوں کو ملا دیا تھا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وجوب ہے یا نہیں، ناقص ہے یا نہیں. ناقص یقیناً ناقص ہے. ٹھیک ہے. وجوب یقیناً نہیں ہے. ٹھیک ہے. سنتا یا نہیں سنتا وہ سمیع ہے، بے شک وہ سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے. سننے کے بعد وہ پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، اصل بات یہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. بھائی آپ صرف اس پہ کیوں رہتے ہیں کہ خدا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ خدا سن کے اس مناجات کو آپ کو پسند بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ صحیح. نہیں کرتا ہے. صحیح. ناقص ہے یا نہیں؟ یقیناً ناقص ہے. پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یقیناً پسند نہیں کرتا. اچھا، میں آپ کو کوئی دور کی بات نہیں کر رہا نا، میں کہہ رہا ہوں یار خود دیکھ لو، اس کو بھی دیکھ لو، اس کو بھی دیکھ لو، خود آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ نہیں بھائی نہیں ہوا. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کو پسند نہیں آئے گا. جی. اور آپ خود دونوں کو دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کریں گے نہیں خدا کو یہ پسند آئے. آپ خود فیصلہ کریں گے نہیں یہ ناقص ہے. اچھا، نقص کہاں ہے؟ میں نے پہلے تھوڑا اشارہ کیا تھا
کہ آپ پہنچ گئے عرش الہی پہ اور آپ اس قرب کی منزل پہ پہنچ گئے، اس وقت آپ نے مانگا کیا؟ ناقص. صحیح. وہ نقص اس میں ہے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ ناقص ہے. آپ واسطہ دے رہے ہیں. دیکھیں 2-3 واسطے ہیں. بغیر واسطے کے خدا تک پہنچا جا سکتا ہی نہیں ہے. صحیح. اگر پہنچا جا سکتا ہوتا تو ہم کہتے واسطہ دینا جائز ہے یا جائز نہیں. بغیر واسطے کے خدا تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اسے اسٹیبلش کر لیں تو پھر یہ ساری بات ختم ہو گئی نا. یہ جو واسطے کے بغیر ڈائریکٹ والی چیز ہیں یہ تو بالکل ہی فارغ ہو گئے. خدا کو یا آپ اہل بیت کا واسطہ دیں گے یا آپ خدا ہی کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیں گے. صحیح. یہ بھی حرام ہے. نہیں تو اعمال کا واسطہ تو ہمارا طبقہ بھی جائز سمجھتا ہے. اچھا نہیں، یہ تو میں لایا ہی نہیں تھا، اس کو میں اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ اپنے اعمال کا واسطہ. ہاں اپنے کہ اپنی نیکیوں کا. ہاں یہ جو اپنی نیکیوں کا واسطہ دے رہا ہے یہ مشرک ہے. اللہ. اچھا ابھی وہ مشرک اس معنی میں تکفیر نہیں کر رہا ہے. سمجھ. ٹھیک ہے نا. یہ تو گیا جہنم. اچھا. بھائی تیرے عمل کس قابل ہیں؟ اپنے اعمال پہ ندامت ہے. اللہ. صحیح. مناجات میں اپنے اعمال پہ ندامت ہے. یہ عبودیت ہے. وہ فخریہ پیش کرے. ہاں جو فخریہ پیش کرے وہ گیا. صحیح. فخریہ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں جاؤں کسی بادشاہ کے سامنے اور اس کے یہ دنیا اس کو کہ میں نے آپ کے لیے آپ کی پارٹی کے لیے جو کیا ہے تو تکبر ایک لحاظ سے. جی وہ کہ تو نے کیا. چل صحیح. ٹھیک ہے نا، جو کہ اس نے کیا ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی عبادت، انبیاء اپنی عبادت پر استغفار کرتے ہیں. جی. آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ بالکل نا. ادھر کسی نقص کا کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن جو حق عبادت ہے اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جی. تو جو شخص اپنی عبادت کا واسطہ دے وہ تو گیا. جی. صحیح. ٹھیک ہے نا. سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک. امیر المومنین. جی. وہ برائی بہتر ہے جو تجھے برا لگے اس نیکی سے جس پہ تو اترائے. اللہ. صحیح. وہ نیکی ہی نہیں رہتی ہے. اترانے کے بعد آپ عبودیت سے خارج ہو گئے. جی بالکل. صحیح. آپ عبودیت سے خارج ہوئے. آپ خدا سے کہہ رہے ہیں میں نے جو کیا ہے نا صحیح. اس نیکی کا واسطہ، اس عبادت کا واسطہ، یعنی آپ نے اپنی عبادت کو کہاں پہنچا دی؟ صحیح. آپ نے ادھر پہنچا دیا کہ پھر اس کو تو کوئی رد کر سکتا نہیں. آپ کی عبادت ہی رد ہے. اچھا آقا، اس میں یہ تو بڑا آپ نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا کہ لوگ عموماً اپنے اعمال کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں. اچھا اعمال کو تو پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں وہ نفی کر رہے ہیں اس کو آپ یہ کلیئرٹی کر دیں کہ بعض اوقات مقدسات کو براہ راست بھی پکارا جاتا ہے جو عموماً ہے تو توسل کے ہی معنی میں. جیسے یا علی مدد پر ہم ایک پروگرام کر بھی چکے ہیں. اس کو تھوڑا اگر آپ ان شارٹ واضح کر دیں کہ محمد و اہل بیت محمد یا خدا کے مقربین کو براہ راست پکارنا، اس میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ میں پکار خدا کو رہا ہوں اور جو توسل ہے وہ ان ہستیوں کا اختیار کر رہا ہوں. ظاہراً لفظ سے کچھ نہیں ہوتا کہ ظاہراً پکارا ان ہستیوں کو جا رہا ہے. اچھا اس پہ ہم تھوڑا سا رک کے آنا چاہیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ منافق کی ہدایت نہیں ہو سکتی. جی صحیح. کچھ بھی کر لیں. اس کو سمجھنے کے لیے دل سے نفاق نکالنا ضروری ہے. میری باتیں سننا ضروری. کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نتیجے تک ہم پہنچے. جی ہے نا. یعنی اس مورد پہ آپ کے ساتھ دیگران کے ساتھ اتنی گفتگو ہو گئی ہے اور ابھی تو ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. تفصیل میں جا کر ایسی گفتگو بھی ہوئی جس کا انکار کسی بھی عقل مند کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، پھر بھی انکار کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہاں کوئی گڑبڑ رہ گئی؟ آپ کی گفتگو میں رہی، میری گفتگو میں رہی، آپ کی مسکراہٹ نے خراب کیا، میرے مسکراہٹ نے خراب کیا. نتیجے پہ میں اس تک پہنچا اس کا نفاق ہے جو اس کو یہ ماننے نہیں دیتا. صحیح. تو جن کو ابھی بھی حل نہیں ہو رہا ہے جسارت نہ ہو، صرف ایک نقطۂ نظر کے طور پہ. ہے نا. یہ بالکل بھی میری نقطۂ نظر بالکل کسی بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے یہ دیکھیں ہمیں منافق کرے فلاں. کہ میں کسی کو منافق نہیں کہہ رہا ہوں. جو میری تشخیص ہے
تو ایک ڈاکٹر کے تحت جو ایک طبیب ہو وہ ایک تشخیص دیتا ہے کہ بھئی اس میں کیا مشکل ہے. ہم بیٹھتے ہیں، دیکھیں ایک میاں بیوی آئے، وہ پتہ نہیں 17 سال سے لڑ رہے تھے، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے، ان کی لڑائی ختم ہو گئی اور ابھی ان کے ہاں ایک اولاد بھی ہوئی ہے، چند مہینے پہلے آئے تھے. تو وہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. پھر انہوں نے میسج دیا کہ کاش ہم 17 سال پہلے آپ کے پاس آ جاتے. یہ کوئی اپنی بڑھائی بیان نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تشخیص کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں. اس بنا پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس مرض کی تشخیص نفاق ہے. صحیح وہ نفاق دور ہوگا تو یہ سمجھ میں آئے گا، جب تک وہ رہے گا علی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو رسول خدا نے تشخیص دیا، بالکل، اس لیے ہم اس پہ نہیں جاتے. فی الحال رہ گیا، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ جو معظم دعائیں ہیں اس میں یہ والی مشکل بھی نہیں ہے. یہ والی مشکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کہیں بھی یا علی نہیں ہے یا محمد نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. صحیح، معظم کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے نا؟ جب نہیں ہے ان کو تو پڑھو. صحیح، ان کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نفاق دور ہوگا. صحیح. جب نفاق دور ہوگا تو یہ علی والی مشکل بھی حل ہو جائے گی. صحیح، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. صحیح، بالکل. دیکھیں میں نے وہیں سے شروع کیا تھا. یہ دعائیں، یہ مناجات، ان میں وہ مشکل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ نہیں ہے. پھر تو کوئی بہانہ نہیں ہے کہ نہ پڑھا جائے. پھر کیا مسئلہ؟ بالکل. ٹھیک ہے، اہل بیت سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اہل بیت سے لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، اس میں کوئی مشکل ہے؟ نہیں، لے سکتے ہیں، لینے کا حکم ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا؟ اور اب اگر کوئی نہیں لے گا تو اب بغض ہوگا. ہاں، نہ فقط کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو نہ لیں تو پھر آپ میں مشکل ہے. صحیح سمجھ گئے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. وہ نفاق کہیں نہ کہیں دل میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ جس کی طرف رسول خدا نے اشارہ کیا. بالکل ایسے ہی. اب جی اچھا آقا، اس میں رہنمائی فرما دیں کہ ہم آئمہ کی مناجات کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ اس درجے کی عربی سے اس کی شناسائی نہیں ہے کہ آئمہ اہل بیت اطہار کی مناجات میں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ عربی زبان کا ماسٹر پیس ہے. افصح العرب اگر ہم آئمہ کو کہیں تو کوئی زیادتی نہ ہوگی، ایک ان کی شان میں یہ تو عام سا جملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص وہ ترجمہ پڑھ کے دعا اور مناجات کے مفاہیم کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں وہی باتیں کرے تو یہ جسٹیفائی ہے. جی بالکل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے ایک دفعہ آپ انہی کلمات کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے. ہاں، وہ تعلق بن جائے. خدا کو راضی کرنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ خدا راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. پتہ ہے امتحان لینے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس نے جو لکھا ہے یہ اس نے یاد کیا ہوا، اس کو خود پتہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ نمبر وہ پھر بھی دے دیتا ہے. جی یاد تو کیا ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد وہ ترجمہ پڑھتا ہے اور اسی عربی کو اس ترجمے کے مطابق ہی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. ضروری نہیں ہے، پھر یہ قرآن کی طرح نہیں ہے. ٹھیک. یہ قرآن سے کم ہے. قرآن میں آپ کے لیے قرآن نص سے قرآن پڑھنا ضروری ہے. تلاوت جو ہے وہ ترجمے کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. یہاں پر آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف ترجمہ پڑھیں اور اس ترجمہ اس سے کم ہوگا، لیکن اس جیسا ترجمہ بھی کسی کا نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ دعائیں ہیں. جی. اس کو آپ کا یقیناً مطالعہ ہے پہلے سے، لیکن میں ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کو آپ آج رات پڑھ کے آئیں. آپ مجھے ذرا 2-4 بتائیں. ٹھیک ہے نا؟ مقابلے کی. جی. اگر آپ کے پاس مناجات امیر المومنین ہے تو ہمارے پاس مناجات ابوبکر صدیق ہے. آپ وہ پڑھ کے آئیں اور کل رات بیٹھ کے مقایسہ کرتے ہیں. یا کوئی بھی مناجات کا نام لے لیں، کسی بھی دعا کا نام لے لیں، کسی بھی دعا کی کتاب کا نام لے لیں. آپ کہیں یار جاؤ کے یہ پڑھ کے آؤ. ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو ہم نے بہت کم کہا ہے. مثلا دعائے کمیل میں نے نہیں کہا تھا، آپ نے اضافہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ بہت ہے. اتنا بڑا ذخیرہ ہے جتنا بڑا ذخیرہ باقی تمام ادیان و مسالک کو ملائیں تو بھی نہیں ہے. صحیح. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ائمہ اہل بیت سے آیا ہے اتنا مکتب خلفاء میں نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں باقی تمام ادیان کو ملا لیں. صحیح. الہی ادیان ہو، سماوی ادیان ہو یا غیر سماوی ادیان ہو، تمام ادیان کو ملائیں. ان تمام کی دعاؤں کو، ابھی صرف عددی بات کر رہا ہوں، جی. کمیت کی بات کر رہا ہوں.
کیفیت کی بات نہیں کر رہا. کیفیت میں تو یہ ایک جملہ ہے, اتنا بھاری ہے, اس جیسا جملہ ہو سکتا ہی نہیں. جی جی بالکل. تعداد میں بھی ان سب کو ملائیں, اس کے مقابل میں جو دعائیں اہل بیت سے آئی ہیں اتنا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. صحیح. یہ ہمارا دعویٰ. جی جی ٹھیک ہے نا. جی جی ہمیں خوشی ہوگی اس کا کوئی رد پیش کرے. وہ کہ نہیں جی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کتنی ہیں دعاؤں کی کتابیں؟ 100 ہوں گی, صحیح. 500 ہوں گی. ہمارے 500 سے زیادہ ہیں. جی جی ایسے ہی. جی جی. اس کے مقابل میں ہمارے پاس دیکھیں اتنی ہے. صرف عدد بے عدد, کمیت بے کمیت اگر مقابلہ کریں تو بھی کوئی مقابلہ نہیں. چھوڑیں کمیت کو فلان کو, ہم مسلمان ہیں نا. جی جی بالکل. ہمیں کس کی طرف رجوع کا حکم ہے؟ اہل بیت کی طرف. جی جی. کس لیے اہل بیت کی طرف رجوع کا حکم ہے؟ کیا کرنا ہے اہل بیت نے آپ کو؟ جی جی. آپ اہل بیت کے پیرو ہو جائیں یا نہ ہوں, ان کو کیا حاصل ہونا ہے؟ آپ کو حکم ہے اس لیے کہ اہل بیت نے آپ کو خدا تک پہنچانا ہے. تو یہ خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے, اور اس دعویٰ پہ دلیل خود اہل بیت کی دعائیں ہیں. بے شک بے شک. صحیح. اچھا, اگر اس میں یہ رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میں ان دعاؤں کا عربی متن اس نیت سے پڑھوں گا چونکہ یہ آئمہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, تو اس کی کوئی فیوز و برکات ہیں؟ جی یقیناً ہے. صحیح. ہم نے پہلے کہا نا جی جی کہ آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے, پھر بھی آپ وہ کلمات ادا کرتے ہیں تو آپ کی اس ادا پہ خدا آپ کو عطا کر دے گا. واہ واہ واہ. صحیح. جی بالکل صحیح صحیح. تو اس میں یعنی کہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی اس نیت سے بھی وہ عربی الفاظ بول رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی, خدا پھر بھی نواز دے گا. اگر وہ چلیں ترجمہ پڑھ رہا ہے, خدا پھر بھی نواز دے گا. یا اگر وہ ان دعاؤں کو مطالعہ کر کے اپنے الفاظ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا پھر بھی نواز دے گا. سیکھ لے. صحیح. سیکھنے کے بعد وہ اپنے الفاظ میں بولنا شروع کر دے. بالکل صحیح ہے. چونکہ اس میں یہ رہنمائی فرما دے کہ عموماً اس بات پہ تنقید کی جاتی ہے کہ دعا رٹی رٹائی الفاظ کا نام نہیں ہے. دعا خدا سے اپنے دل کی باتیں کرنے کا نام ہے. جی بالکل اسی طرح. دیکھیں دعا ہم اکثر کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی ہاں لیکن قبول نہ ہوئی. دعا پڑھنے کو نہیں کہتے, دعا کرنے کو کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. مناجات یہ نہیں ہے, مناجات پڑھی نہیں جاتی ہے, مناجات کی جاتی ہے. صحیح. اس میں رہنمائی ہو سکتی ہے. ہوں. میں رہنمائی لے رہا ہوں اس مناجات کا. وَإِلَّا پہلے کہتے ہیں تلاوت قرآن کی طرح نہیں ہے. صحیح. تلاوت قرآن کا اپنا اس کی ایک فضیلت ہے, اس کے فیوزات ہیں. دعا کے لیے وہ مرتبہ نہیں ہے. دعا کی جاتی ہے, اور دعا میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھی آواز میں پڑھ رہا ہو, آپ سنیں گے تو پھر اس کا کوئی ثواب ہوگا اس کا بھی. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ یہ دعا اپنے لیے مانگیں. صحیح. اچھا, اس پہ آگا آپ نے آئمہ اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبہ کو بھی اس سے ریلیٹ کیا, تو ان شارٹ یہ واضح فرمائیں, اور بڑی آپ نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ آئمہ اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبہ کو اگر سمجھنا ہو اور خدا کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا, وہ کس قدر خدا کے مقرب بندوں میں شمار ہوتے ہیں, یا ان کو ہم امام المقربین بھی کہیں تو بے جا نہیں, اس کا واحد ثبوت ان کی مناجات ہیں. یقیناً ہے, یعنی ان کا ہر قدم اس کا ثبوت ہے. الحمدللہ. صحیح ہے نا. ان کی صلح اس کا ثبوت ہے, ان کی جنگ اس کا ثبوت ہے, ان کا سکوت اس کا ثبوت ہے, ان کا کلام کرنا اس کا ثبوت ہے, ان کا اٹھنا اس کا ثبوت ہے, ان کا بیٹھنا اس کا ثبوت ہے. ان کا ہر قدم اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باب اللہ ہیں. واہ واہ واہ. کامل اسوہ جو ان کا ہے. کامل اسوہ ان کا ہے, وہ باب اللہ ہیں. وہ آپ کو خدا تک پہنچاتے ہیں. اگر بیٹھتے ہیں تو آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے, اگر اٹھتے ہیں تو آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے, اگر کلام کرتے ہیں آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے. صحیح صحیح صحیح. اچھا, اگر اسی نشست کا ایک بنیادی سوال, اور میں سمجھتا ہوں آخری ہی ہوگا, اور وہ بڑا اہم ہے کہ آپ نے توکل علی اللہ پر کچھ مجالس پڑھی ہیں, اس کو میں نے سنا بھی, اور کچھ چند دن پہلے بھی آپ کی کچھ مجالس آئیں, تقدیر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں. اس میں دعا کا بھی ایک پورشن ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مناجات ہیں, دعائیں ہیں, خدا کی بارگاہ میں آہوزاری ہم رمضان کی راتوں میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اگر پہلے سے سب طے ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اور اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا لکھا ہوا دعا کو بدل سکتا ہے؟ اس پہ پھر آخری سوال کے طور پہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہم ایک پروگرام کریں اس عنوان سے، صحیح ہے، اور وہ شبۂ قدر میں ٹھیک ہے، نشر ہو. ٹھیک ہے، اور شبۂ قدر میں اگر بیٹھی کریں تو یہ خود عبادت ہے. بالکل، بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت یہی ہے. یہ جی، علمی گفتگو ہے، بالکل، لوگوں کی ہدایت ہے، ارشاد ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہدایت ہوتی ہے، اگر کچھ اس سے سمجھتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں صحیح صحیح اور لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں صحیح صحیح، تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کا اختیار ہے، وہ یوٹیوب وغیرہ پہ نہ سنیں. ہاں صحیح ہے، جی جی کوئی زبردستی تو ہے نہیں جی جی، کہ اس کو سننا ہی سننا ہے. تو دیکھیں، اس پہ سب کا عقیدہ ہے کہ دعا ہے. بالکل، اس میں کوئی شخص، ایون میں کہتا ہوں ایتھسٹ بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا کہ دعا ہے صحیح، اور اس دعا کی تاثیر ہے. یہ جو انکار کرنے والے ہیں، آپ انہیں دعائیں دیں وہ خوش ہوتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے، بھائی تم کس چیز پہ خوش ہو رہے ہو؟ ہاں ہاں صحیح ہے، کچھ تبدیل تو ہونا نہیں ہاں ہے. بالکل، یہ جو گڈ مارننگ، ہاں بالکل، یہ دعا ہے نا، ہاں بالکل، ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ سبحکم اللہ بالخیر، اللہ کو نکال دیں، ٹھیک ہے نا. صباح الخیر، ہاں یہ کیسے، کیا ہے؟ میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ صحیح، یہ اس نے ابھی اور بھی چھوڑ دیں کہ پہلے خدا نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا. جو پہلے سے لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ میرے کہنے سے آپ کی مارننگ اچھی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. پھر آپ کس لیے خوش ہوتے ہیں؟ صحیح ہے، جی جی، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہے، اس کے ہر سیل میں راسخ ہے. اس سے یہ جدا ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ ایتھسٹ ہو جائے، وہ وہابی ہو جائے، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. جی جی صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا. عقیدے میں وہ یہ جو مرضی باتیں کرتا رہے، صحیح، ہے نا، کہ جو لکھا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، عالم جبر ہے اور فلان ہے. وہ عقیدہ جو مرضی کہتا رہے، وہ سمجھے بغیر کہہ رہا ہوتا ہے. اس عقیدے کی اس کا ہر سیل تکذیب کر رہا ہوتا ہے. اس لیے دعا جو ہے وہ قضا کو بدل دیتا ہے. تبھی تو دعا ہے نا. جی جی صحیح ہو نا، قضاء مبرم کو ہی بدل دیتا ہے. جو حتمی ہوا ہے اس کو بھی بدل دیتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو حتمی ہے، جس کو نہیں تبدیل کر سکتا دعا، وہ خدا نے پہلے بتا رکھا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حتمی ہیں. مثلا اگر کوئی بیٹھ کے دعا کرتا رہے، یا اللہ مجھے موت نہ آئے، تو وہ خدا نے پہلے کہہ دیا کہ میرا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ موت تو سب کو آنا ہے، سب کو آئے گی. صحیح ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت. تو آپ جتنی مرضی دعائیں کریں، یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. صحیح، یہ ایک فیصلہ ہے، جنرلائز فیصلہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدا نہیں ہے. نہیں صحیح، باقی فیصلے ہیں جن میں بدا ہے. صحیح، یہ سب کا عقیدہ ہے. جی جی، اور اگر عقیدہ بدا نہ ہو تو دعا فضول ہے. اب جب کچھ تبدیلی نہیں ہونا. جی جی، خدا نے کچھ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا، سب لکھا ہوا ہے. کاتب تقدیر نے آپ کی تقدیر آپ کے آخری دن تک لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کی قیامت تک کی بھی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد جنت میں آپ کس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی لکھی ہوئی، سب لکھا ہوا. جی جی، اسے تبدیل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. وہ تبدیل ہو سکتا ہے. تبدیل ہوگا تو بدا ہو گئی. بدا صرف تشیع کا عقیدہ ہے. جی جی ایسے ہی ہے. جی جی، صرف تشیع کا عقیدہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ دعا بھی صرف تشیع کا عقیدہ ہے. پیچھے ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی نا. جی جی، یہ دعا کیا کرتی ہے؟ یہ دعا جو کرتی ہے اسے بدا کہتے ہیں. تب آپ دعا کے قائل ہیں کہ جو لکھا ہے وہ بدل جائے گا. جی صحیح ہے، وہ بدل سکتا ہے. تب تو میں آپ کو تو عمر کی دعا دیتا ہوں، آپ خوش ہوتے ہیں نا. جی جی، نہیں تو کس بات کے خوش ہوتے ہیں؟ جی جی، میں آپ کے عمر طویل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. میں خدا سے درخواست کر رہا ہوں، ہے نا. میں لفظ خدا نہ کروں، خدا آپ کو عمر نوح دے یہ نہ بھی کہوں، ٹھیک ہے نا. میں سیدھا کہوں خدا ہم کیونکہ ہماری زبان پہ خدا آتا رہتا ہے نا. میں خدا کے بغیر کہنا چاہ رہا ہوں، وہ آ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. آپ 1000 سال جئیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں لوگ، یہ خدا کے بغیر کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، آپ 1000 سال جئیں. میرے کہنے سے آپ کیوں جئیں گے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ پھر بھی خوش ہوتا ہوں. پھر بھی خوش ہوتے ہیں نا. اس میں یہ بھی دعا ہوتا ہے. حقیقت میں جب آپ سے میں کہتا ہوں آپ 1000 سال جئیں کا مطلب یہ ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدایا اسے عمر نوح عطا فرمائے. صحیح. خوب.
آپ کہیں گے میں کہوں گا آپ سے آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں 1000 سال جیے ہیں، میری عمر تو لکھی ہوئی ہے 40 سال میں سے چلے جانا ہے، صحیح، اس سے آگے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کہیں چلا نہ جاؤں اللہ خیر رکھے. ٹھیک ہے نا. تو 40 سال جینا ہے. میں 40 سے پہلے کی عمر میں ایسا مریض ہوا تھا جس میں ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ چلا جائے گا. ابھی تک کیوں ہوں؟ دعا سے. صحیح، الحمدللہ. ڈاکٹروں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ لکھا ہوا تھا. میرا جسم اس لکھے ہوئے کا ترجمان ہے. بالکل. یعنی کیا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کے مطابق تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کا جسم بتا رہا ہے، یہ مرض بتا رہا ہے کہ یہ جانے والا ہے. صحیح. اس حالت سے کیوں واپس آتے ہیں؟ ابھی پچھلے سال کا ہی واقعہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، کہا تھا ختم ہو گیا. وہ کوما سے اور وینٹیلیٹر سے واپس آئے اور بالکل سالم. اچھا، الحمدللہ انہیں کچھ بھی نہیں. صحیح. وہ ریکوری ابھی پیریڈ میں ہیں تو وہ تھوڑی سی جو ضعف ہے وہ ہے. باقی ان کے جو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا ان کے سارے آرگن فیل ہو گئے. ابھی الحمدللہ ان کے سارے آرگن بالکل صحیح ہیں. ماشاءاللہ. صحیح. کیسے؟ دعا سے. صحیح. ان کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، دعا نے اس کو بدل دیا. جی بدا. صحیح. ٹھیک ہے. دعا اور بدا ساتھ ساتھ چلتا ہے. جنہیں بدا پتہ نہیں ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے. ابھی وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں بدا کیا ہے. آج کل آسان ہو گیا ہے، وہ پوچھ لیں اے آئی سے پوچھیں بدا کیا بلا ہوتی ہے. اچھا شیخ، آخر میں ہمارے سامعین کے لیے آپ رمضان المبارک کی مناسبت سے کوئی دعا اگر تجویز فرما دیں، آئمہ کی کوئی دعا بتا دیں یا ویسے جنرل بتا دیں کہ ان ساعتوں میں، رمضان کی راتوں میں یا اس کے شب و روز میں کوئی ایک خاص بات جو ہم اپنے خدا سے مانگیں جو بہت ضروری ہے. ہاں دیکھیے، کون سی دعا سے مراد اگر ائمہ اہل بیت کی دعا ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. ائمہ اہل بیت کی دعاؤں میں سے کون سی دعا ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو ہم نے جو پہلے کہا کہ مناجات امیر المومنین، وہ یہ مناجات امیر المومنین لکھیں گے آپ کو مل جائے گا. گوگل کریں گے آپ کو ویب سائٹس مل جائیں گے. وہ duas.org جائیں گے تو میں ان کو مارکیٹ کر رہا ہوں، انہیں میں کہوں گا کتنے ویوز آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے سبسکرائبر ان ایام میں جو زیادہ ہوئے ہیں وہ میرے ہیں، مجھے رائلٹی دیں. ٹھیک ہے، ان کا احسان ہے، کوئی رائلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں بھی بہت سے اوقات میں جہاں پر کتابیں نہیں ہیں اور مجھے دعا چاہیے ہوتی ہے میں وہیں سے حاصل کرتا ہوں. تو مجھے پہلے تو وہ پے کرنا پڑے گا، بعد میں رائلٹی مانگنی. وہاں آپ کو مل جائے گا. رمضان کے لیے وہ الگ انہوں نے بنایا ہوا ہے، فولڈر بنا ہوا ہے، وہ کلک کریں گے آپ کو سارا مل جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. ادھر تو جائیں نا. ٹھیک ہے نا. صحیح. اس میں سے پڑھنا شروع کریں، جو آپ کو پسند آتی ہے وہ زیادہ پڑھیں. صحیح. جو خصوصیت سے کہہ رہا ہوں وہ دعائے ابی حمزہ صومالی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ ان راتوں میں تھوڑی سی لمبی ہے، آپ کو پڑھنی پڑے گی. تھوڑا سا ہر رات کو 1-2 جملے 4 جملے اس کے پڑھیں گے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھ سکیں گے. یہ بھی معجزہ ہے ائمہ اہل بیت کا. اتنی لمبی دعائیں کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کیا دعا میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل. خدا مجھے اولاد دے دے، مجھے بیوی دے دے. آپ کی یہ دعا تو قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے دعا یہ ہے کہ آپ کو خدا اولاد صالح عنایت فرمائے، دولت دے دے، نوکری فلان 4، اس کے بعد مغفرت اور قبر اور حشر اور ختم. جی. ٹھیک ہے نا. تو ان راتوں میں جو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ جس چیز کو حاصل کرنا ہے، اور یہ دعائے اہل بیت کا میں سے بہت سی دعاؤں کا حاصل ہے کہ مجھے آتش جہنم سے نجات میں لکھوا لوں. صحیح. ٹھیک ہے نا. کہ میں آتش جہنم سے نجات پیدا کر لوں. صحیح. یہ دعا ہونی چاہیے، کیونکہ ان دعاؤں کا بھی حاصل یہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. کہ بعد میں جنت جاؤں گا، جنت کی جو مراتب ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ میں آتش جہنم سے تو نجات پاؤں. صحیح. تو اس رمضان میں ہم یہ نجات لے لیں. جب یہ نجات لے لیں گے تو ساتھ میں ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اس نجات کے لینے کے لیے پھر آپ کو کہاں کہاں تمسک کرنا پڑے گا، توسل کرنا پڑے گا. صحیح. یہ خود سمجھا دے گا. صحیح. ہے نا. اچھا آغا، آپ کی برکت سے ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آ گیا. توکل علی اللہ کے باب میں بہت سے لوگ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، وہ ہمارے حالات کو بہتر جانتا ہے. اور دلیل میں سیدنا ابراہیم کا وہ جملہ پیش کرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
جو روایات میں آتا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بہترین کارساز ہے، تو خدا نے براہ راست پھر آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، اسباب اس میں شامل نہیں کیے. تو بہت سے ہمارے ایون اہل سنت میں صوفیاء کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح مناجات نہیں کرتے کہ اپنے جیسے بھی حالات ہیں اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. علمہ بحالی، جی جی ٹھیک ہے نا، جی کہ جی اسے تو معلوم ہے. ہاں دیکھیں آپ اس مرتبے پہ پہنچ جائیں، اچھا ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ بے نیاز ہو جائیں صحیح تمام توسل سے، تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دیکھیں ایک میں نے توسل کرنا ہے، ایک امیر المومنین نے توسل کرنا ہے، صحیح. ایک رسول خدا نے توسل کرنا ہے. اب رسول خدا نے کس کا توسل کرنا ہے؟ ہاں صحیح ہے. وہ خود اس آخری مرتبے پر ہیں، انہوں نے کوئی جبرائیل کا توسل تو نہیں کرنا. صحیح بات ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. ابراہیم نے کس کا توسل کرنا ہے؟ وہ تو بالکل صحیح ہے. وہ جبرائیل سے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہاں آپ لوگوں کو پتہ نہیں. جی دیکھ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کا مرتبہ بالاتر ہے. صحیح صحیح. جو بالاتر ہے وہ اپنے سے نیچے کے ذریعے تو توسل نہیں کرے گا. ہاں صحیح ہے. ٹھیک، تو وہ کہہ سکتا ہے ہاں علمہ بحالی. صحیح. ٹھیک نا، یعنی مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے جو مدد کرنی تھی وہ بھی خدا کی مدد تھی نا. بالکل. وہ کوئی الگ جگہ سے تو لے کے نہیں آنا تھا. صحیح بات ہے. اس کے پاس کوئی الگ طاقت تو نہیں تھی. ٹھیک، تو وہ اس مرتبے پہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے ڈائریکٹ ہوں، اور خدا سے مانگا ہے. ہاں جبرائیل کے واسطے نہیں مانگا ہے. جی جی. اور مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو علم ہے. اگر یہ روایت صحیح ہو تو ٹھیک ہے نا، یہ روایت ہی ہے. جی جی بالکل. اس سے حیرت انگیز یہ ہے کہ بہت زیادہ احادیث میں ہے رسول خدا علی کا واسطہ دیتے تھے، توسل کرتے تھے صحیح صحیح اپنی دعاؤں کے لیے. رسول خدا یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اگر یہ خود رسول خدا نہ فرمائیں تو پھر غلو ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس مرتبے پہ رہ کر علی کا کیوں واسطہ دیں گے؟ اس لیے کہ وہ نفس رسول ہے. صحیح. قرآن نفس رسول قرار دے دے، لحمک لحمی دمک دمی. جی جی. اس لیے اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے امیر المومنین کا. تو دعا کا انکار، الدعاء مخ العبادہ، بالکل مغز ہے، مغز ہے عبادت کا. قرآن میں دعائیں ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں. جی جی. رسول خدا جو کہ معلم بشریت ہے، رب زدنی علم. جی جی دعا ہے. بالکل. وہ رب کو پتا ہے نا جو علم عطا کرنا کرے گا، اس میں دعا کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے. نہیں، دعا کی ضرورت ہے. خود دعا عبادت ہے. صحیح. ابھی کسی نے پوچھا ہم سے کہ بھائی ہم خدا نہیں دینا چاہ رہا تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی اس لیے نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں تکرار نہیں کرنی چاہیے. میں کہا آپ ہیں، آپ سے اگر کوئی 8-10 دفعہ مانگے اور آپ کسی مصلحت کی بنا پہ مجھے نہیں دینا چاہ رہے، تو میں 11ویں دفعہ جب آپ سے مانگوں گا آپ کو برا لگے گا، آپ مجھے دھتکار دیں گے. ٹھیک، خدا ایسا نہیں ہے. خدا کو مانگنا پسند ہے. واہ واہ واہ. جی جی بے شک. اسے الحاح پسند ہے کہ کوئی مصرانہ بار بار در پہ آئے. وہ اپنے قریبی بندوں کو اس لیے بھی نہیں دیتا کہ اسے ان کی یہ مناجات اور دعائیں پسند ہوتی ہیں کہ چل تو دعا کرتا رہنا، تیری یہ دعائیں مجھے پسند آ رہی ہے، یہ میں تجھے نہیں دوں گا جی جی کچھ عرصے. لیکن یہ جو نہیں دے رہا ہوتا، روک رہا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اور اتنا دے رہا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. جی جی بالکل. یعنی اسے قرب مل رہا ہوتا ہے، اسے خدا سن رہا ہوتا ہے. تو وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور وہ جو قرب الہی ہے وہ آپ کی اس الحاح کی وجہ سے، آپ کی تکرار کی وجہ سے، بار بار مانگنے کی وجہ سے وہ مل رہا ہوتا ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. تو یہ یعنی شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے، ائمہ سے اور خود رسول خدا سے دوری ہے کہ ہم مانگیں گے ہی نہیں، دعا ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ خدا کو ہمارے حال کا پتہ ہے، اس لیے وہ آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے.
صحیح 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 صحیح. رسول خدا کہتے ہیں نا مجھے طرفت عین بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑنا. واہ واہ، بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل آپ بالکل. کو پتا ہے، خدا کو پتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا تو خدا بھی آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا تو وہ سیدھا جہنم میں، اوہ اوہ، صحیح وہ صحیح. گمراہ ہے. صحیح صحیح. چلیں آقا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.